آگے ہے وقال ابن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ تقوی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جو دل کے اندر کھٹکتی ہے، شک کی شبے کی، شک و شبے کی باتوں کو چھوڑ دے، مشتبہات کو چھوڑ دے، تب وہ تقوی کی حقیقت کو پہنچے گا۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اس سے امام بخاری بتانا کیا چاہتے ہیں، استدلال کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ امام بخاری یہاں لفظ تقوی کو ایمان کے معنی میں لے رہے ہیں، لفظ تقوی کو ایمان کے معنی میں، اور اس جملے کا مطلب یہ ہو گیا ان کے پاس لا یبلغ العبد حقیقت الایمان، اس لیے کہ تقوی کے معنی آتے ہیں بچنا، نفس کو بچانا، کس سے؟ شرک سے، کفر سے بچانا۔ تقوی کے الگ الگ درجات ہیں، سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑے سے مراد پہلا درجہ، سب سے پہلا درجہ وہ یہ ہے کہ نفس کو کفر سے بچاؤ، شرک سے بچاؤ۔ اگر بچا تو وہ متقی ہے، اور اگر نہیں بچا وہ کافر ہے، مشرک ہے، اس لیے کہ بچایا نہیں اپنے نفس کو، کفر سے نہیں بچایا، شرک سے نہیں بچایا۔ لہذا کفر و شرک سے بچانا یہ ہے پہلا درجہ ایمان، یہ پہلا درجہ تقوی کا، اور اسی درجے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کفر کو چھوڑ دینا، شرک کو چھوڑ دینا۔ جب آدمی کفر و شرک کو چھوڑے گا تو ایمان کے درجے پہ آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقوی ایمان کے معنی میں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس کے بعد مزید درجات ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے، بڑے گناہوں کو چھوڑ دے، چھوٹے گناہوں کو چھوڑ دے، مشتبہات کو چھوڑ دے، حتیٰ کہ ایک درجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مباحات کو بھی چھوڑ دے ضرورتاً۔ اگر وہاں مباحات کو چھوڑنے کا مطلب ہے کم سے کم کر ڈالے، جائز ہے لیکن پھر بھی جو ہے اس سے بچتا ہے تاکہ نفس کو ذرا دبا کے رکھے، اس سے کہ نفس کو جو جو چاہتا ہو آپ وہ دینا شروع کر ڈالیں گے، وہ آپ کا حاکم بن کے بیٹھ جائے گا، آپ کو حکم دیتا رہے گا، مجھے یہ پلاؤ، مجھے یہ کھلاؤ، مجھے یہ دلاؤ، مجھے یہ پہناؤ، مجھے یہ کرو۔ وہ آپ کا حاکم و سردار بن جائے گا، آپ کو اسے اپنا غلام بنا کے رکھنا ہے۔ آپ جو کہیں وہ مانے گا آپ کا نفس، نہ کہ وہ جو بولے وہ آپ ماننا شروع کر ڈالیں۔ جیسے ایک بزرگ کا قصہ میں نقل کیا کرتا ہوں، جو ہمارے شیخ و مرشد اور استاد حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ سے سنا کہ دلی میں ایک بزرگ رہتے تھے جامع مسجد پر۔ انہوں نے ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد باہر نکلے، باہر نکل کر جو سیڑھیاں ہیں وہاں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے رٹ لگا دی۔ انہوں نے کہا تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ اور بس یہی بولتے بیٹھے کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیری بات میں کیوں مانوں؟ اب لوگ پریشان ہو گئے، بھائی ان کو کیا ہو گیا؟ اللہ کا انکار کر رہے اور کہہ رہے تم میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں۔ ارے ہم تو ان کو بہت بڑا بزرگ سمجھتے تھے، ہم تو ان کو بہت پہنچا ہوا سمجھتے تھے، اب یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کس دنیا میں پہنچ گئے، ایمان سے کفر میں پہنچ گئے۔ کوئی ان کو بول رہا ہے کافر ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجنون ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے مجذوب ہو گئے، کوئی کہا مسحور ہو گئے یعنی جادو ہو گیا، جس کے جی میں جو آیا وہ بولنے لگا۔
لیکن وہ بزرگ ہیں بیٹھے ہوئے بول رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا تو اندر جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں آگے یہی بول رہے ہیں، یہاں تک کہ مغرب کا وقت قریب ہونے لگا تو اس وقت ایک آدمی گزرتے گزرتے ان کی بات سنا اور کھڑا ہو گیا. کھڑے ہو کر سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ اس نے کہا حضرت ایک منٹ. انہوں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا خطاب کس سے ہے؟ آپ بول رہے ہیں تو میرا خدا نہیں، یہ تو کا خطاب آپ کس سے کر رہے ہیں؟ وہ بزرگ ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا دلی شہر میں تو ہی ایک عقل مند معلوم ہوتا ہے. صبح سے بیٹھ کے بول رہا ہوں، کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں ہے اور خود ہی سمجھ لیا کہ میں یہ اللہ کو بول رہا ہوں، اور کوئی میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتا گیا، اور کوئی آدمی مجھے مسحور کہنے لگا، کوئی آدمی مجنون کہنے لگا، کوئی آدمی مجذوب کہنے لگا. لیکن تو ایک عقل مند ہے، تو نے ٹھیک بات پوچھی ہے. اب سن، میں تو سے خطاب میرے نفس کو کر رہا ہوں، اللہ سے نہیں. میں اپنے دل کو بول رہا ہوں، میرے نفس کو بول رہا ہوں. کیا بول رہا ہوں؟ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں. میرا خدا تو وہ ہے جو میرا مالک، میرا خالق، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا. تو میرا غلام ہے، میں تیری بات کیوں مانوں؟ پھر انہوں نے کہا کہ آج صبح میں نفس تقاضا کرنے لگا ناشتے میں حلوہ کھلاؤ. میں نے کہا نہیں، میں نہیں کھلاؤں. لیکن برابر تقاضا کرنے لگا تو میں اس سے کہہ رہا ہوں تو میرا خدا نہیں ہے، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ اللہ اکبر، بہت بڑی عبرت کی بات ہے. یعنی یہ اللہ والے کبھی کبھی نفس کو بچانے کے لیے، اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ایسا بھی کرتے ہیں کہ مباحث سے بھی اس کو روکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھلاؤ ہی مت. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ نفس کسی چیز کا تقاضا کرے تو ایک تو جو ہے اس میں تقلیل کرو، ایک اس میں تاخیر کرو. بہت قیمتی بات ہے. حضرت نے فرمایا ایک تو اس میں تقلیل کرو، ایک اس میں تاخیر کرو. یعنی وہ جتنا چاہتا ہے اتنا مت دو، ذرا اس میں تقلیل کر دو. اور ایک کام یہ کرو کہ فوراً نہ دو، ذرا تاخیر کر کے دو. ارے بھائی دیں گے، ٹھیک ہے، ایک دو رکعت نماز پڑھ لیں، ذرا ذکر کر لینا، ابھی ذرا مطالعہ کر لینا، پھر دیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے. تو اس طرح ذرا تاخیر کرو، تقلیل کرو. اور ایک بات میں اضافہ کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ذرا سی تضعیف بھی کر دو. تضعیف سے مراد یہ ہے کہ کمزور کر دو، یعنی جیسا وہ چاہ رہا ویسا مت دو. تقلیل کا تعلق تو ہے مقدار سے، جو حضرت تھانوی نے بیان فرمایا، اور تضعیف جس کو میں بول رہا ہوں اس کا تعلق ہے کیفیت سے. یعنی مقدار میں کم کرو اور اس کے ساتھ ساتھ ذرا سی کوالٹی بھی کم کر دو اس کی. ہاں کبھی کبھی اچھا بھی کھلا دو تاکہ وہ آپ کا ہی رہے. یہ بھی تو ہے نا، اس سے کہ آپ اسے چارہ نہیں ڈالیں گے تو پھر بھاگ جائے گا، ہر جگہ سرکشی کرنے لگے گا. اسے ذرا چارہ بھی ڈال ڈال کے رکھو اور جو ہے ذرا اسے دباتے بھی رہو تاکہ وہ غلام ہی رہے، آپ کا آقا نہ بن جائے. اور اتنا بھی اسے مت ستاؤ کہ وہ آپ سے بھاگنا شروع کر ڈالے. دونوں راستوں سے ہٹ کر یہ درمیانی راستہ اختیار کرو. تو بہرحال یہ بتا رہا تھا کہ یہ سب درجات تقوی کے